اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر لو، استعمال کر لو اسے نیک کاموں میں، اللہ کے راستے میں، قبل اس سے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، کسی کی موت کی گھنٹی بج جائے، کسی کے پاس موت کا فرشتہ آ جائے، یعنی مفہوم، تو وہ یہ کہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں خوب صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ ہاں، یہ اب انسان کی نا اللہ رب العزت ذہنیت بتا رہے ہیں کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، جو طاقتیں میں نے تمہیں دی ہیں، جو رزق میں نے تمہیں دیا ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ اپرچونٹیز ہے، چاہے وہ وسائل ہے، جو بھی میں نے تمہیں دیا ہے، ان چیزوں کو اب اللہ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دو، دوسروں کو نفع پہنچانا ان کے ذریعے سے شروع کر دو، انہیں خرچ کرو اللہ کے حکموں کے مطابق، ہر کوالٹی کو، ہر ایبیلٹی کو، ہر دولت کو، ہر رزق کو، جسے تم خود استعمال کر کے سکون فیل کرتے ہو، جسے تم خود استعمال کرتے ہو تو تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہاں بہت اطمینان ہے، تو اس کو اللہ کے لیے بھی خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، اس سے پہلے کہ تمہیں قبرستان لے جایا جائے اور تم موت کے فرشتے کو دیکھو اور حسرتیں کرو اور اللہ کو یہ کہو مرتے ہوئے، جیسے فرعون نے کہا تھا نا کہ میں لے آیا ایمان اپنے اللہ پر، ہاں اب لے آیا کیونکہ ڈوب رہا ہے، پتہ چل گیا اسے کہ یہ تو ایک بہت بڑی عذاب ہے جو مجھے اس نے اللہ رب العزت نے دکھایا، میں نے تو اپنی موسیٰ کی بات نہ مان کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ ارے جس موت سے میں بھاگتا تھا ساری عمر، جس موت کا میں اپنے آپ کو خالق سمجھتا تھا، آج اس موت نے جب مجھے پکڑا، جب آسمان کے مناظر میرے سامنے کھلے، تو فرعون نے پھر یہی کہنا تھا کہ میں لے آیا ایمان اس رب پر جس کے پاس میں جانے والا ہوں، جس کی مجھے دعوت دی جاتی تھی، جس کی طرف مجھے بلایا جاتا تھا، چھوڑ دی میں نے اپنی فرعونیت ساری۔ ہاں اس وقت تو عقل بحال ہو جاتی ہے، تو اللہ تم سے بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن فرعون کا ایمان اس وقت کا معتبر ہی نہیں ہے۔ اب کیا فائدہ؟ ساری عمر موسیٰ علیہ السلام تمہیں سمجھاتے رہے کہ بھائی اپنی نافرمانیوں کو چھوڑ دو، اپنے غرور اور اپنے تکبر سے نکل آؤ، ان لوگوں پر ظلم نہ کرو، ان کے ساتھ اللہ کے مطابق سلوک کرو، لیکن تم نہیں مانے، تم نے اپنے آپ کو خدا کہا، تم نے اپنی دولتوں سے فائدہ اٹھایا جیسے تم نے چاہا، تم نے اپنی دولتوں کو اللہ کے مطابق تو استعمال نہیں کیا، تو اوکے فائن۔ اب جب تم اپنی موت کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو تو تم کہہ رہے ہو کہ میں ایمان لے آیا اس رب پر جو مجھے ڈرا رہا تھا، تو ایسا ایمان تو پھر معتبر ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تم سے بھی یہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں تمہیں دے رکھی ہیں، جن کی ملکیت ہے، جن کی ملکیت میں تم لوگوں کو ملکیت دی ہوئی ہے، تم لوگوں کو جن چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے، جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے، خرچ کر لو اس میں سے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، اللہ کے لیے، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اور موت دیکھنے کے بعد تم کہو، آخرت دیکھنے کے بعد تم کہو، آسمان کے دروازے کھلنے کے بعد تم کہو، یہاں تک کہ ان فرشتوں کو دیکھنے کے بعد تم کہو، جو فرشتے تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے تمہارے اعمال کے مطابق یا تو سحریں لے کر آ رہے ہوں گے اور یا ہاتھوں میں بڑے بڑے ہتھوڑے لے کر آ رہے ہوں گے، اور تمہیں دکھائی دے رہے ہوں گے کہ ان کا جو بڑھنا ہے میری طرف وہ آسمان کے کسی ایک حصے سے میری طرف بڑھ رہے ہیں، اور تم سمجھ جاؤ گے کہ اب تو یہ مجھے لے جائیں گے اور ان سے میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایسی کمزور حالت میں، ایسی جکڑی ہوئی سچویشن میں تم اللہ سے کہو کہ اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا تاکہ یہ جو چیزیں میرے پاس ہے، جس سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں، جو رزق آپ نے مجھے دیا ہے، میں اس میں سے خرچ کر لیتا، تھوڑا سا میں لوگوں کی تھوڑی سی مدد کر لیتا، میں اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹھیک کر لیتا، اپنے اعمال ٹھیک کر لیتا تاکہ میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا، تیرے ماننے والوں میں شامل ہو جاتا، اس کے بعد اگر تو مجھے ماتا تو ویل اینڈ گڈ ہو جاتا میرے لیے۔ ہاں اس وقت فرعون کی طرح ہماری عقلیں کھل جائیں گی، روشن ہو جائیں گی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت آگے کیا فرما رہے ہیں، اور جب کسی کا مقرر کردہ وقت آ جائے گا تو اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دے گا۔ فرعون کو نہیں ملی مہلت۔ یار میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، آپ مجھے بتائیں اس آیت سے آپ کو ایک چیز کلیئر نہیں ہو رہی،
اللہ رب العزت نے ایک انسان کو سمجھانے کے لیے موسیٰ جیسے پیغمبر کو نازل کیا، اس کے پاس بھیجا، نشانیاں دیں، معجزے دیے۔ یار اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی انسان کے سامنے اپنی انٹروڈکشن کروانے کی؟ اللہ تو بے نیاز ہے، اسے تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا فرعون کے پاس اسے سمجھانے کے لیے، جو کہ ہے اللہ کا نافرمان، اللہ کا باغی، اللہ کا دعویٰ کرنے والا۔ آپ سوچیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت انسانیت کے لیے بڑے سخت ہے۔ ارے اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے؟ اللہ سے زیادہ سمجھنے والا کون ہے؟ اللہ سے زیادہ انسانیت کی فکر کرنے والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں بھیجا فرعون کے پاس؟ تاکہ وہ سمجھ جائے، اسے چانس دیا گیا، اسے موقع دیا گیا، نشانیاں دکھائی گئی، ایک انسان کو یقین دلانے کے لیے کہ تمہارا کوئی رب ہے، پیغمبر نازل کیا، نشانیاں دی، معجزے دیے۔ کین یو امیجن دیٹ؟ کیا تم سوچ بھی سکتے ہو یہ بات کہ اللہ ہو کر انسانوں سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مجھے پہچانو، اور اپنی پہچان کروانے کے لیے انسانوں کے لیے اتنی ساری نشانیاں واضح کر دی، حالانکہ وہ ہے بے نیاز، اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، کسی کے ایکشن سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ میں شاید آپ کو یہ بات نہ سمجھا سکوں، لیکن ایک وقت آئے گا میں کلیئرلی سمجھاؤں گا آپ کو۔ تو جب سمجھانے کے بعد اب وہ شخص ایمان لا رہا ہے تو اللہ نے اس کے ایمان کو قبول ہی نہیں کیا۔ تو اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ جب کسی کا مقرر کردہ ٹائم پیریڈ آ جاتا ہے نا، جب انسان کو خود ہی ریئلائز ہو جاتا ہے، بالکل اتھینٹک سٹمپ لگ جاتی ہے کہ اس نے اب ایک سانس بھی زیادہ نہیں لینی، اس کا مقرر کردہ وقت جب آ جاتا ہے اس دنیا سے جانے کا، تو اللہ اس ٹائم اگر وہ مہلت بھی مانگے نا، چلائے، روئے، دھاڑے مارے، دنیا کی سارے لوگوں کو جمع کر لے اور ان سے یہ کہے کہ میں اپنی ساری دولت تم لوگوں پہ نچھاور کر دوں گا، اپنی ساری ملکیت تم لوگوں کو دے دوں گا، لیکن مجھے اس ٹائم پیریڈ سے بچا لو، ایک مہلت مجھے اللہ سے دلوا دو، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دے گا کسی کو، چاہے وہ نیک ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا ولی کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ پیغمبروں کو بھی مہلت نہیں دی گئی۔ سوچے آپ، موت تو آگے رہے گی، بہت بڑی حقیقت ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، اور سے سنو، جب کسی کا مقرر کردہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ پھر کسی کو مہلت نہیں دیتے کہ وہ اپنی زندگی کو ٹھیک کر لے، یا توبہ کر لے، یا گناہوں کو چھوڑ دے، یا اپنے مال میں سے خرچ کرنا شروع کر دے، یا اپنی اصلاح کر لے۔ نو، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، جب تک زندہ ہو، جب تک موت کا فرشتہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، جب تک آسمان کے دروازے تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں کھل رہے، تب تک تمہارے پاس موقع ہے کہ تم اپنی ہر گمراہی کو چھوڑ سکتے ہو اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ تب تک تم اگر توبہ کرو گے تو تمہاری توبہ قبول ہے، تب تک اگر تم اللہ کو منانے کی کوشش کرو گے تو اللہ ضرور مانیں گے، تب تک اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کی نشانیوں پر غور کر کے، تب تک اگر تم نے اللہ کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ کر دی تو اللہ کو مقبول ہے، قبول ہے۔ لیکن مرنے کے بعد تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، بس۔ اور اللہ فرما رہے ہیں واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے، سب جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو، موبائلز میں تم کیا کر رہے ہو، تنہائی میں تم کیا کر رہے ہو، رات کے اندھیرے میں تم کیا کرتے ہو، لوگوں کے ساتھ تمہارے کیسے رویے ہیں، تم دل میں کیا پلاننگز کرتے ہو، تم سوچتے کیا ہو، تم کرنا کیا چاہتے ہو، تم یہ غیبت کیوں کر رہے ہو کسی کی غیر موجودگی میں، یہ جو تم اس کے پیچھے باتیں کر رہے ہو اس میں تمہاری نیت کیا ہے۔ ہاں، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے، پوری طرح۔ یہ نہیں کہ بھول جائے گا، یہ نہیں کہ تمہارا کوئی چھوٹا بڑا، تم نے بہت سارے گناہ کر لیے ہوں گے تو تمہاری ایک دو گناہ اللہ سے کاؤنٹ، اللہ ان کو کاؤنٹ نہیں کرے گا یا بھلا دے گا۔ نو نو نو، اللہ تو بھول سے بھی پاک ہے۔ قیامت کے دن جب آپ اپنے اعمال ناموں کو دیکھو گے نا تو میں اور آپ پتہ کیا کہیں گے، ہائے یہ کیسی کتاب ہے یار، اس نے تو ہمارا نہ چھوٹا عمل چھوڑا نہ بڑا عمل چھوڑا،
اس نے تو ہماری ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے, ایک ایک بات. سوچیں ایسی سچویشنز ہم پہ آنے والی ہیں, انسانیت پر آنے والی ہے, ہر انسان پر آنے والی ہے, اور جس کے سامنے اتنا بھیانک فیوچر ہو, اتنا حیران کن فیوچر ہو, وہ اپنے پریزنٹ میں اللہ کو ناراض کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اپنے پریزنٹ کو گمراہیوں کے حوالے کیسے کر سکتا ہے؟ ایکچولی میں ہمیں یقین نہیں ہے اللہ کی طرف سے ایسے فیوچر آنے کا, لیکن ٹرسٹ می اللہ کی طرف سے یہ آواز آپ لوگوں کو ضرور سننے کو ملے گی. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, آج مجرم لوگ, گنہگار لوگ, اللہ کے باغی الگ ہو جائیں, سائیڈ پہ ہو جائیں, اور آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑی تعداد جنہوں نے دنیا کی زندگی کو سیر سپاٹوں میں گزارا, جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ناچ گانوں میں گزارا, جنہوں نے اللہ کے احکامات کو سب کے سامنے سینہ چوڑا کر کے توڑا, توڑنے کے بعد نہ رویا نہ پچھتایا بلکہ فخر کیا. تم دیکھو گے کہ انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کر کے اس دنیا سے گئی تھی, جو اللہ رب العزت کے سامنے زنا کر کے اس دنیا سے گئے تھے, تم دیکھو گے ایسے لڑکوں کو, ایسی لڑکیوں کو, ایسے مردوں کو, ایسی عورتوں کو, ایسے بڑے بڑے سرداروں کو, کہ یہ خود ان کے قدم قیامت کے دن ایک سائیڈ پہ ہو جائیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیں گے, چھپتے پھریں گے, لیکن ان کے قدم ان کو مجبور کریں گے ایک سائیڈ پہ ہونے کے لیے. اور جب وہ ایک سائیڈ پہ آٹومیٹکلی ہو جائیں گے نا, تو یہ خود سمجھ جائیں گے کہ ہم ظالم لوگ ہیں, ہم مجرم ہیں, اور یہ اپنی منزل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ یہ سامنے جو دہکتی آگ ہے جو کہتی ہے حل من مزید, حل من مزید, ایسی کوئی ہے کہ مجھے اور دو, اور دو, اور خوراک دو, مجھے دھاڑے مارتی ہوگی. ہوئے ہوئے ہوئے, لائٹ لیا ہوا ہے قسم سے. ڈر ہی نہیں رہے, خوف ہی نہیں آ رہا, مزے کر رہے ہیں بس. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, ذرا کان کھول کر سنو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں. اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کا معاملہ کیا, کفر کسے کہتے ہیں پتہ ہے نا؟ نافرمانی کو کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا زنا نہ کرو, تم زنا کرو, تم نے کفر کیا. کفر کی ایک علامت یہ بھی ہے, اللہ نے کہا جھوٹ مت بولو, تم جانتے ہو کہ اللہ نے منع کیا ہے, اس کے باوجود تم اللہ کے حکم کو اگنور کرتے ہو اور جھوٹ بولتے ہو, سچ نہیں بولتے, تھوڑے سے نقصان سے ڈرتے ہو. ہاں, اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ نماز کا چھوڑ دینا انسان کو کفر سے ملا دیتا ہے. مسلمان جب زنا کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا, ایمان والا جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے سائیڈ پہ کر دیا جاتا ہے. یہ ایسی علامات ہے جو کفر سے ملتی جلتی ہیں. ایک تو اوپن کفر ہے نا, میں نہیں مانتا اللہ کو, اور ایک چھوٹا کفر بھی ہے. لیکن شراب کا قطرہ اگر ایک قطرہ بھی پانی میں گر جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے, اور اگر پوری بوتل گرا دی جائے تو بھی حرام ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیں, چھوٹا بڑا گناہ 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 ہے, کفر کفر ہے, شرک شرک ہے. تو نماز کا چھوڑ دینا انسان کو کفر سے ملا دیتا ہے. ہاں, تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے, اور ان لوگوں کے بارے میں اسپیشلی جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں, جو آگ کی پوجا کرتے ہیں, جو سورج کو اپنا معبود مانتے ہیں, جو غلط عقیدوں کے ساتھ غلط مذہبوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر عبادتیں کر رہے ہیں. ہاں, جو شیطان کی پوجا کر رہے ہیں یہ سمجھ کر کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں. ایسے لوگ جو شرک کر کے مریں گے, جو کفر کر کے مریں گے, ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. اور اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے, بہت بری ہے جگہ رہنے کے لیے, اس میں سکون نہیں ہے. مجھے بتائیں, آپ ایک ایسے علاقے میں رہنا پسند کریں گے جہاں پر ہر طرف لٹیرے ہوں, چور ہوں, عزتوں کے دشمن ہوں, قتل و غارت ہو, ایک پل کا سکون کسی کو میسر نہ ہو؟ آپ 2 سیکنڈ میں اس محلے کو چھوڑ دیں گے, آباد نہیں ہونے دیں گے ایسی جگہ کو.
گندے لوگ رہیں گے وہاں پر، صرف شریف لوگ نہیں رہ سکتے وہاں پر. اسے کہتے ہیں برا ٹھکانہ. تو یہ تو دنیا کا برا ٹھکانہ ہے اور اسے تو ہم برا سمجھتے ہیں. ہماری کھوپڑی کے اندر تو چھوٹا سا دماغ ہے. برے کو کتنا برا کہہ لے گا اور برے کو کتنا برا جان لے گا اور برے سے کتنی نفرت کر لے گا. برے کی کیا ایکسپلینیشن ہو جائے گی ہماری نظروں میں. ہمارا علم کیا کسی برے کو ڈیفائن کرے گا؟ نہیں کر سکتے ہم. لیکن اللہ جس چیز کو برا کہہ دے، سوچیں جس کا علم علیم، جو علیم ہے، جو کامل ہے، جو حلیم ہے، جو علم کا مالک ہے، دنیا میں جتنا بھی نالج ہے، جو اس کو پیدا کرنے والا ہے، جو صفات کا مالک ہے، اگر وہ رب ہو کر کسی چیز کو برا کہہ رہا ہے، کین یو امیجن کہ وہ جگہ کتنی بری ہوگی؟ اور وہ کیا ہے؟ جہنم. اللہ فرما رہے ہیں کہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. جب وہ کافر، جب وہ لوگ، جب وہ اللہ کے نافرمان، وہ اللہ کو اگنور کرنے والے، وہ اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے، وہ اللہ کے سامنے بڑی بڑی نافرمانیوں کو کرنے والے ان میں ڈالے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی آوازیں سنیں گے اور وہ جوش مارتی ہوگی. آپ لوگوں نے کبھی ایسی آگ دیکھی ہے جس سے ایک آواز نکلتی ہے؟ جیسے ہوا چلتی ہے اور ایک کپڑے کو آپ لٹکا دیتے ہیں اور وہ ٹھپ 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 کر کے، اسی طرح وہ جہنم کی آگ دھاڑے مارے گی. سیم اسی طرح جب ایک سمندر میں آپ ایک پتھر پھینکتے ہیں تو پتھر کے پھینکنے سے جو ایک دھاڑ نما چیز نکلتی ہے، ڈوب اوپر سے آتی ہے نا، ایک ایسے آواز آتی ہے، اسی طرح جہنم اپنے ہی خوف سے دھاڑے مارے گی. جہنم خود سے ڈر رہی ہو، جیسے لائٹ لیا ہوا ہے ہم نے، جوش مارتی ہوگی. تکادو تمیز من الغیظ. یہ دیکھو اللہ ایکسپلین کر رہے ہیں جہنم کی سچویشنز کو، اس جگہ کی کوالٹیز کو، اس جگہ کے رہنے کی ایک امیج ہمارے سامنے لا رہے ہیں کہ ایسے لگے گا جیسے وہ غصے سے پھٹ پڑے گی. یعنی اس آگ میں اتنا جوش ہوگا کہ اس کے جوش سے اور اس کے ہرانے سے، اس کی تپش سے ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ آگ پھٹ جائے گی. غبارے میں زیادہ ہوا بھرو گے تو کیا ہوگی؟ پھٹ جائے گی. ایکسٹریم لیول کی ایک آگ ہوگی، ایکسٹریم لیول کا ایک عذاب ہوگا. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. جب بھی اس میں کافروں کا کوئی گروہ پھینکا جائے گا تو اس کے محافظ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ اے نادانو، اے جہنم میں جانے والو، اللہ کے دشمنوں، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی ماننی ہے دنیا میں؟ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ زندگی کو ایک رخ دینا ہوتا ہے؟ کیا تمہارے پاس یہ باتیں کوئی لے کر نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں جہنم کی خبریں کسی نے نہیں بتائی تھی؟ کیا تمہیں جنت کے بارے میں کسی نے نہیں بتایا تھا؟ کیا قرآن کو کھول کھول کر تمہارے سامنے نہیں پیش کیا گیا تھا؟ کسی نے تمہیں اپنے اچھے اور برے کی تمیز نہیں سکھائی تھی؟ کیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں بے شک، قد جاءنا نذیر، بے شک ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا. جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے تھے، جب بھی ہم کوئی برا عمل کرتے تھے تو ہمیں ایسے لوگ ملتے تھے، پیغمبر آتے تھے، ہمیں بتاتے تھے کہ نہیں کرو اللہ کی نافرمانیاں، اپنی عذاب کو مت بناؤ اپنے ہاتھوں سے. ہمیں سمجھاتے تھے، حکمت کی باتیں ہمیں بتاتے تھے. فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا. ہم نہیں سنتے تھے ان کی باتوں کو، ہم لائٹ لیتے تھے رسولوں کی باتوں کو، ہم لائٹ لیتے تھے ان لوگوں کی باتوں کو جو اللہ رسول کو ڈسکس کرتے ہیں. ہم بھاگتے تھے ان ماحولوں سے، ہم نہیں انٹرسٹ لیتے تھے قرآن کی باتوں میں، ہم واضح و نصیحت سے متاثر نہیں ہوتے تھے اور اسے جھٹلا دیا جاتا تھا. ہم جھٹلا دیا، نہیں مانتے تھے اور ہم خود کہتے تھے کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں، کہ تم بڑی بھاری گمراہی میں پڑے ہوگا. ہوئے اب حسرتیں چیک کرو. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے
اگر ہم سن لیا کرتے اور سمجھ سے کام لیا کرتے تو آج دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک بہت بھیانک دن آنے والا، ہمارے نہ چاہتے ہوئے، ہماری مرضی کے بغیر ہمیں لے جایا جائے گا اس طرف۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن سے اللہ راضی ہے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر دے جو لوگ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔